الحمدللہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی الذی فضلہ بالاعجاز والبیان وعلی صاحبہ ابی بکر جامع القرآن وعلی الفاروق الموصوف الذی بالعدل وكذلك كان وعلی عثمان ذی النورین التقی الحی الذی تستحی منہ ملائکۃ الرحمن وعلی علی سید العلماء والشجعان وعلى صائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ برادر محترم محمد ادریس صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو تو ہو لیکن اس کے کپڑے ناپاک ہو اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو تو کیا ناپاک کپڑوں کے ساتھ تلاوت کرنا جائز ہے؟ دیکھیے گا، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جنابت کی حالت میں نہ ہو، اور اگر قرآن پاک پکڑ کے تلاوت کر رہا ہے تو بے وضو بھی نہ ہو۔ اگر کسی کا وضو ہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے قرآن پاک پکڑ کر، اگرچہ اس کے کپڑے ناپاک ہو۔ ناپاک کپڑوں کی وجہ سے اس کی تلاوت کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بہتر تو یہ ہے کہ پاکیزہ کپڑے پہن کر تلاوت کی جائے، لیکن اگر کپڑے ناپاک ہو لیکن وضو اس کا ہے تب بھی تلاوت کرنا یہ جائز ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو ناپاک کپڑے ہیں، جو جگہ ناپاک ہے کپڑوں کی، وہ قرآن پاک کے ساتھ ٹچ نہ ہو جائے، قرآن پاک کو نہ لگ جائے، باقی تلاوت کرنا یہ جائز ہے۔ دبئی سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں نے یہ سمجھ کر عشاء کی نماز پڑھ لی کہ آذان ہو چکی ہے، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو 5 منٹ بعد آذان شروع ہو گئی، کیا نماز ہو گئی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ دیکھیے گا، اگر تو آپ نے وقت سے پہلے نماز پڑھی ہے، عشاء کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا تھا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، اور اگر وقت داخل ہو چکا تھا اگرچہ نماز نہیں ہوئی تھی تو آپ کی نماز ہو گئی۔ جب اصل نماز کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، جب وقت داخل ہو جائے تو اگرچہ اذان نہ ہوئی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنا جائز ہے۔ البتہ وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر وقت سے پہلے کسی نے نماز پڑھ لی تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو دیکھ لیجیے، اگر آپ نے وقت سے پہلے نماز پڑھی ہو تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ دبئی سے راشد بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، سفر کے دوران اگر مقتدی کو پتہ نہ ہو کہ امام مقیم ہے یا مسافر تو مقتدی کیا کرے؟ دیکھیے گا، سفر کے دوران مقتدی کو اس بات کا پتہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ امام مقیم ہے یا مسافر ہے، اس لیے کہ مسافر مقتدی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تو امام مسافر ہو تو وہ بھی مسافر ہے، امام قصر کرے گا وہ بھی ساتھ قصر کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر امام مقیم ہو تو بھی اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ابھی پوری نماز پڑھے گا اس کے پیچھے، اب اس کے پیچھے پوری نماز اس کو مسافر مقتدی مقیم امام کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا، پوری نماز پڑھنے کے پابند ہوگا۔ تو اس لیے اس میں کوئی حرج والی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ امام کا علم نہیں ہے کہ وہ مسافر ہے یا مقیم ہے، کوئی بھی ہو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مفتی طاہر محمود صاحب نے پوچھا ہے کہ کچھ لوگ مل کر کمیٹی ڈالتے ہیں، پہلی کمیٹی اس کو ملتی ہے جو جمع کرتا ہے، اس کے بعد جس کی کمیٹی نکلتی ہے تو اس سے وہ 500 روپے کاٹتے ہیں، کیا یہ 500 روپے کاٹنا جائز ہے؟ دیکھیے گا، ہر شخص کی کمیٹی سے 500 روپے کاٹنا یہ تو جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مثلا اگر 20,000 کی کمیٹی ہے تو اب 20,000 کی کمیٹی اس کی نکلی ہے تو اس سے 500 روپے کاٹ کر اس کا 19,500 دے دیے، مثال میں دے رہا ہوں، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ 20,000 روپے کے بدلے میں 19,500 روپے خرید رہا ہے،
واضح سی بات ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ اس طرح کرنا 500 روپے کاٹنا ہے تو جائز نہیں ہے۔ البتہ جو شخص اس کی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کا انتظام و انصرام کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، تو اس شخص کی اجرت، کوئی تنخواہ وغیرہ مقرر کی جا سکتی ہے۔ وہ سب ساتھی مل کر اس کی ایک تنخواہ مقرر کرے، طے کر دے کہ آپ چونکہ محنت کرتے ہیں تو آپ کو اتنی اجرت، اتنی تنخواہ ملے گی۔ لیکن اس طرح کمیٹی سے 500 روپے کاٹنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ گناہ ہے، اور اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ مومن خان بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک شخص کو رمضان سے پہلے کینسر کی بیماری ہو گئی، حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، رمضان کے روزے نہ رکھ سکا، اب تک اسی بیماری میں مبتلا ہے۔ نماز تو وہ اشاروں سے پڑھ لیتا ہے، اگر رہ جائے تو قضا کر لیتا ہے، لیکن روزوں کا کیا کرے گا؟ دیکھیے گا، جو شخص کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ اب تک وہ اسی بیماری میں ہے، اگر وہ روزوں پر قادر نہ ہو، وہ روزے نہ رکھ سکتے ہو، تو اور یہ بیماری مسلسل اس وقت سے لے کر اب تک ہو اور اس کو قدرت حاصل نہ ہوئی ہو روزوں پر، تو اس پر روزے ابھی تک ان کی قضا فرض ہی نہیں ہے، ضروری ہی نہیں ہے۔ دیکھیے گا، جب کسی کے روزے قضا ہو جائے تو اس کے بعد رمضان کے بعد جتنے روزے قضا ہوئی ہیں اتنے دن اس کو مل جائے، اور اتنے دن مل جائے اور ان دنوں میں وہ روزے رکھنے پر قادر بھی ہو، تو ایسے شخص پر قضا ضروری ہے۔ اگر کسی کا رمضان گزرنے کے بعد وہ روزے رکھنے پر قدرت اس کو نہیں ہے تو اس پر قضا ضروری نہیں ہے، اور اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تب بھی اس کی قضا وغیرہ ضروری نہیں ہے، اس کی طرف سے فدیہ وغیرہ دینا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر قضا جو ہے واجب نہیں ہوئی، اس کی بیماری مسلسل ہونے کی وجہ سے اور روزے رکھنے پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔